بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے وضو کے فرائض کو مکمل کیا تھا کہ وضو کے 4 فرض ہیں: چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لینا۔ یہ فرائض تھے وضو کے۔ وضو کے فرائض مکمل ہونے کے بعد آگے صاحب ہدایہ وضو کی سنتیں بیان فرما رہے ہیں۔ عبارت سماعت کریں۔ قالا کا فاعل جو ہے وہ صاحب قدوری ہیں۔ قالا کا فاعل جو ہے وہ صاحب قدوری ہیں۔ فرمایا وَسُنَنُ الطَّہَارَةِ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتودی من نومه لقوله علیہ السلام اذا استيقظ احدکم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ولأن اليد آلة التطهير فتسن البداية بتنظيفها وهذا الغسل إلى الرسغ لوقوع الكفاية به في التنظيف۔ یہاں تک یہ متن اور اس کی شرح بیان کی گئی۔ اب اس کا ترجمہ سماعت کریں، اور ترجمہ سماعت کرتے ہوئے میں اس کی تفصیل بھی آپ کے گوش گزار ساتھ ساتھ کرتا چلوں گا۔ آپ توجہ سے آپ نے اس کو سماعت کرنا ہے۔ اپنے ہاتھ میں پینسل قلم ضرور رکھا کریں، کاغذ کا بھی استعمال کیا کریں تاکہ لکھی ہوئی بات محفوظ رہتی ہے نا، اس لیے فرمایا وَسُنَنُ الطَّہَارَةِ، یہاں سے وضو کی سنتیں صاحب ہدایہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ سنن جو ہے وہ سنتن کی جمع ہے۔ سنت سے مراد کیا ہے؟ یہاں سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جیسا کہ حاشیہ نمبر 25 میں آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکہا احیانا، یعنی سنت وہ طریقہ ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی فرمائی لیکن کبھی کبھار اس کو ترک بھی فرمایا تاکہ واجب نہ سمجھ لیا جائے۔ اور سنت جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سنت کے اندر بڑی برکت ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اور جو سنت کو جان بوجھ کے ترک کرتا ہے، جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، اس پر ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ عذاب اس پر نازل ہوگا۔ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی ہو سکتی ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ حضور کے طریقے کو اپنایا جائے۔ فرماتے ہیں وَسُنَنُ الطَّہَارَةِ، طہارت کی سنتیں۔ میں نے بتایا کہ سنت ان کی جمع ہے۔ طہارت کی سنتیں کیا ہیں؟ پہلی سنت بیان کر رہے ہیں کہ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء، کہ دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے قبل ادخالہما، ان دونوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے، دونوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے۔ دونوں ہاتھوں کا دھونا برتن میں داخل کرنے سے پہلے، یہ وضو کی سنت ہے۔ کب دھونا ہے؟ اذا استيقظ المتودی، جب متودی وضو کرنے والا نیند سے بیدار ہو۔ نیند سے جب وہ جاگے گا، بیدار ہوگا، تو وہ برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے کیا کرے گا؟ دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا۔ نیند سے بیدار ہو تو بھی دھو لے، اور ویسے بھی جب وضو کرنے لگے تو اس میں دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں اذا استيقظ المتودی من نومہ، کہ جب وضو کرنے والا اپنی نیند سے بیدار ہوگا تو وہ برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے کیا کرے گا؟ دونوں ہاتھوں کو دھو لے گا۔ اس پر یہ جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ یہ سنت مبارکہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو
برتن میں داخل کرنے سے پہلے وہ برتن میں داخل کرنے سے پہلے ہاتھوں کو کیا کرے؟ دھو لے، اور خصوصاً اس وقت کہ جب وہ نیند سے بیدار ہو۔ اس پر نقلی دلیل پیش کر رہے ہیں، اس مسئلے پر کیا کر رہے ہیں؟ نقلی دلیل سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔ یہ چونکہ نقل در نقل ہم تک پہنچتی ہیں، اس لیے ہم ان کو نقلی احادیث یا نقلی دلیل جو ہے وہ کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا استيقظ احدكم من منامه، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک بندہ بیدار ہو، من منامه اپنی نیند سے، فلا یغمسن یدہ، تو وہ اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالے، فی الاناء برتن میں، حتی یغسلھا ثلاثا، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے 3 مرتبہ، اپنے ہاتھوں کو دھو لے 3 مرتبہ۔ فإنہ لا یدری، کیونکہ وہ نہیں جانتا، این باتت یدہ، کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، اس کے ہاتھ نے رات، ظاہر ہے جب بندہ سو رہا ہوتا ہے تو سونے میں بندہ پورا ہی جو ہے وہ ایسا سمجھ لے کہ مست ہوتا ہے، تو ہاتھ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوتے میں کہیں پر کھجلی کی، خارش کی، کوئی دانہ بنا ہوا تھا تو خارش کرنے کی وجہ سے خون نکلا اور وہ ہاتھ کو لگ گیا تو ظاہر نجاست ہاتھ پہ لگ گئی، یا ویسے جیسے پہلے دور میں لوگ جو ہے وہ تہمد وغیرہ باندھا کرتے تھے، تو تہمد وغیرہ میں ایسا ہے اگر ہاتھ لگ گیا تو کہیں نجاست ہاتھ کو نہ لگ گئی ہو، اس وجہ سے فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس نے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لینا ہے۔ این باتت یدہ، کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، گزارنا، رات گزارنا اس کو کہتے ہیں، باتا یبیتو سے، باتت رات گزارنا، اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ یہ تھی نقلی دلیل حدیث پاک سے پیش کی کہ یہ سنت مبارکہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے، طہارت کرنے سے پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو اپنے دھو لیں، دونوں ہاتھوں کو کیا کر لیں۔ اس کا ویسے عموماً ہمارے ہاں تو ٹونٹیاں لگی ہوتی ہیں، اوپر سے چلائیں تو ہاتھوں کو دھو لیں، آسان طریقہ ہوتا ہے۔ اور پہلے کیا طریقہ اپنایا جاتا ہے، یا ایسا ہے کہ ٹونٹی نہیں ہے، آپ کے پاس برتن ہے، برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، تو آپ کس طرح اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے؟ کیا دونوں ہاتھ اس طرح بیچ میں ڈبو دیں گے؟ اگر دونوں ہاتھوں کو بیچ میں ڈبو دیں گے تو وہ پانی تو مستعمل ہو جائے گا، تو ایسا تو نہیں کرنا، پانی مستعمل ہو گیا تو پھر اس سے وضو تو نہیں ہو سکے گا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ کوئی چھوٹا برتن لے کر کیا کرنا ہے؟ چھوٹا جیسے مگا ٹائپ ہوتا ہے، تو مگے سے اس انداز میں اس برتن سے پانی نکالیں کہ آپ کے ہاتھ کا کوئی حصہ جو ہے اس پانی میں نہ لگے۔ آپ نے اس پانی کو نکالا، پہلے سیدھا ہاتھ دھو لیں، سیدھا ہاتھ دھل گیا، پھر اس کے ساتھ پہلے برتن کو آپ نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑنا ہے، بائیں ہاتھ میں پکڑ کے دایاں ہاتھ دھو لینا ہے، دایاں ہاتھ دھل گیا، پھر دائیں ہاتھ میں پکڑ کر بایاں دھو لینا ہے۔ اس طرح دونوں ہاتھ جو ہے وہ آپ کے دھل جائیں گے۔ اب اگر وہ پانی دیکھیں ہاتھ دھل گئے، اب وہ پانی میں اگر لگتا بھی ہے تو اب پانی مستعمل ہے نہیں ہوا، تو طہارت ہوتی رہے گی۔ اور اس پر حدیث پاک پیش فرمائی صاحب ہدایہ نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ یہ تھی نقلی دلیل۔ اس کے ساتھ عقلی دلیل صاحب ہدایہ بیان کر رہے ہیں کہ لِأَنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّطْهِيرِ، کہتے ہیں ہاتھ جو ہے یہ پاک کرنے کا آلہ ہے۔ ہاتھ کیا ہے؟ پاک کرنے کا، ہاتھ جو ہے پاک کرنے کا آلہ ہے۔ اگر ہاتھ ہی ناپاک ہوا تو باقی سارے جہاں جہاں وہ پانی ڈالے گا، جہاں جہاں سے وہ دھوئے گا، وہ تو سارے ناپاک ہوتے چلے جائیں گے۔ چہرہ دھونا تھا اس لیے کہ چہرہ صحیح طریقے سے پاک ہو جائے، لیکن اگر ہاتھ پہ لگی ہوئی تھی نجاست پاک ہونے کے بجائے تو وہ تو ناپاک ہو گیا۔ تو یہ آلہ تطہیر ہے، یہ پاک کرنے کا کیا ہے؟ آلہ ہے۔ لہذا پہلے اس کو صاف کر لو، پہلے اس کو پاک کر لو۔ عقل بھی اس چیز کو کہتی ہے، جی عقل بھی یہی حکم لگاتی ہے کہ پہلے ہاتھوں کو پاک کرو کہ یہ تطہیر کا آلہ ہے۔ اور پھر اس میں یہ کہ فتسن البدایۃ بتنظیفھا، کہ بدایت یعنی ابتدا کرنا سنت قرار دیا گیا ہے، بتنظیفھا،
ہاتھ کے پاک کرنے کے ساتھ، ہاتھ کے پاک کو صاف کرنے کے ساتھ ابتدا کو سنت قرار دیا ہے. یعنی ابتدا کب کی، کس سے کی جائے؟ ابتدا جو ہے وہ ہاتھوں کو پاک کرنے سے ابتدا کی جائے، یہ سنت مبارکہ ہے، اس وجہ سے قرار دیا گیا. ٹھیک ہے نا، کہ ایک تو ہمارے پاس حدیث پاک بھی ہے، پھر عقلی دلیل بھی ہے. کہتے پس اسی وجہ سے فَتُسَنُّ الْبِدَایَةُ بِتَنْزِیفِهَا، ہاتھ میر ید کی طرف راجع ہے، یعنی اسی وجہ سے ہاتھ کو پاک کرنے کو، ہاتھ کو پاک کرنے سے ابتدا کرنے کو سنت قرار دیا ہے. سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ بولا کرے نا اگر نہ سمجھ آئے تم. اچھا اب دھونا کہاں تک ہے؟ ہاتھوں کو دھونا تو ہے، تو دھونا کہاں تک ہے؟ فرماتے وَهَذَا الْغَسْلُ إِلَى الرُّسْغِ، کہتے ہیں یہ جو دھونا ہے یہ پونچے تک دھونا ہے. یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا، یہ بازو ہوتا ہے نا، بازو جیسے ہی ہاتھ جہاں پر، یہ ہاتھ جو ہے انگلیوں والا ہاتھ، یہ ہاتھ سے تھوڑا اوپر ہوں گے نا، اوپر ہوں گے تو یہ ایک ایسا ملے کہ ہڈی ہوتی ہے، ہڈی نا، ہڈی ہوتی ہے نا جو تھوڑی سی ابری ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں پونچا، اس کو کہتے ہیں رسغ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسغ. تو یہ حاض الغسل الى الرسغ، تو یہ پونچے تک دھونا سنت ہے. پونچے تک دھونا کیا ہے؟ سنت ہے. ویسے تو کونیوں سمیت بازوں کا دھونا فرض ہے ہی ہے نا، لیکن جب آپ نے وضو کی ابتدا کرنی ہے تو پہلے ہاتھوں کو پونچوں تک دھو لینا ہے، کہ یہ سنت مبارکہ ہے. کہتے ہیں لِوُقُوعِ الْكِفَایَةِ بِهِ فِي التَّنْزِیفِ، کہ پونچے تک ہاتھوں کے دھونے، جب دھونا پایا جائے گا تو لِوُقُوعِ الْكِفَایَةِ بِهِ، اس کے ساتھ کفایت واقع ہو جائے گی، یعنی اتنا دھونا یہ کافی ہو جائے گا فی التنظیف، پاک کرنے میں، صاف کرنے میں. لِوُقُوعِ الْكِفَایَةِ بِهِ، کہتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے کفایت واقع ہو جائے گی، یعنی اتنا دھونا کافی ہو جائے گا فی التنظیف، پاک کرنے میں، صاف کرنے میں. صفائی میں اتنا فی الحال یہ ابھی کافی ہے. ہاتھ دھل گئے، اس کے ساتھ اب آپ کلی کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے، ہاتھ تو پہلے صاف ہو گئے نا آپ کے، تو اب آپ دیگر جو ہے وہ سنتیں اور فرائض کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ ہم نے پہلی سنت جو ہے وہ بیان کی. پہلی سنت یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. کب دھونا ہے؟ برتن میں ہاتھ کو داخل کرنے سے پہلے. یہ وضو کی پہلی سنت مبارکہ ہے کہ جس پر حدیث پاک سے بھی دلیل پیش کی گئی اور عقلی دلیل بھی پیش کر دی گئی. جی سمجھ آ گیا آپ کو حضرت؟ آیا سمجھ آپ کو؟ جی آگے پھر اولا صاحب قدوری نے ارشاد فرمایا، دوسری سنت فرماتے وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ علیہ السلام لا وضوء لمن لم يسمي والمراد به نفي الفضيلة والأصح أنها مستحبة وإن سماها في الكتاب سنة ويسمي قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح. یہ دوسری سنت ہے حضرت. دوسری سنت کیا ہے؟ دوسری سنت یہ ہے کہ وضو کی ابتدا میں اللہ کا نام ذکر کرنا. تسمیت اللہ تعالی، اللہ کا نام ذکر کرنا. فی ابتداء الوضوء، وضو کی ابتدا میں. یہ تسمیہ کا جو معنی ہوتا ہے نا، تسمیہ کا معنی، بعض لوگ تسمیہ کا معنی جو ہے وہ بسم اللہ کر رہے ہوتے ہیں. تو تسمیہ کا معنی پتہ کیا ہے؟ تسمیہ کا معنی ہے اللہ کا نام ذکر کرنا. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے بھی اللہ کا نام ذکر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ بسم اللہ والحمد للہ یا اسی طرح اور کوئی نام، مطلب اور کوئی ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کا نام ذکر کرتا ہے، تو یہ اس سنت پر وہ عمل کرنے والا ہوگا. تو تسمیہ کہتے ہیں اللہ کا نام ذکر کرنا. تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بسملہ. کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ بسملہ. بسملہ کا معنی ہوتا ہے بسم اللہ پڑھنا. بسملہ کا کیا معنی ہے؟ بسملہ کا معنی ہے بسم اللہ پڑھنا، اور تسمیہ کا معنی ہے اللہ کا نام ذکر کرنا. اب دیکھیں حاشیہ نمبر 8 کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ وضو کرنے والا، یہ امام طحاوی نے فرمایا کہ وضو کرنے والا یہ کہے کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. ایک دعا ذکر کی گئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سلف سے، ہمارے بزرگوں سے منقول ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا ثابت ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا ثابت ہے، لہذا یہ دعا پڑھ لی جائے.
کیا کیا جائے؟ یہ دعا کو پڑھ لیا جائے. تو تسمیۃ اللہ تعالی، اللہ کا نام ذکر کرنا، اللہ کا نام ذکر کرنا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. اور یہ جو دعا ذکر کی گئی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. اللہ کا نام ذکر کرنا ہے حضرت فی ابتداء الوضوء، وضو کی ابتدا میں، وضو کی وضوء، میں نے کیا پڑھا اس کو؟ واو پہ دمہ پڑھا. ایک ہوتا ہے ودو، ودو کیا ہوتا ہے؟ ودو واو کے فتحہ کے ساتھ. وضو جو ہے نا، وضو اس کا مطلب ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا. اور شریعت میں وہ خاص پاکی ہے کہ جس کے اندر ہاتھوں کا دھونا پایا جائے، چہرے کا دھونا پایا جائے، پاؤں کا دھونا پایا جائے. اس کو وضو کہتے ہیں واو کے دمہ کے ساتھ. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں ودو، کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ ودو واو کے فتحہ کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوگا وہ چیز جس کے ذریعے سے وضو کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے وضو کیا جاتا ہے. یہ بھی حاشیہ نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو بھی پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے جی؟ ہاں. تو تسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، دوسری سنت ذکر کی کہ وضو کی ابتدا میں اللہ کا نام ذکر کرنا. پھر اس پہ بھی دیکھیں دلیل لے کر آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، نقلی دلیل پیش فرمائی لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے ارشاد فرمایا لا وضوء لمن لم یسمی، فرمایا اس کا کوئی وضو نہیں ہے جس نے اللہ کا نام ذکر نہیں کیا. جس نے اللہ کا نام ذکر نہیں کیا اس کا کوئی وضو نہیں ہے، اس کا کوئی وضو نہیں ہے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صاحب اس حدیث سے تو ایسے ثابت ہو رہا ہے کہ جس نے اللہ کا نام نہ لیا اس کا وضو ہی نہیں ہے. اس سے تو پتہ چلتا ہے بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے. بھائی بسم اللہ نہیں پڑھے گا، اللہ کا نام ذکر نہیں کرے گا تو اس کا وضو ہی نہیں ہے. تو اس سے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو فرض ہے، تو یہ تو فرضوں میں ذکر ہونا چاہیے تھا. آپ اس کو سنت میں ذکر کر رہے ہیں. جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو سنت میں ذکر کر رہے ہیں. تو اس اشکال کا جواب حضرت پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں والمراد به نفی الفضیلۃ، کہتے ہیں اس سے مراد، یعنی یہ اس حدیث پاک سے مراد کیا ہے کہ اس کا وضو نہیں ہے جس نے اللہ کا نام ذکر نہیں کیا. اس حدیث سے مراد نفی الفضیلۃ، فضیلت کی نفی ہے. کس کی نفی ہے؟ بولے تو صحیح نا، فضیلت کی نفی ہے. یعنی اس بندے کا وضو کامل نہیں ہوگا، اس بندے کا وضو کامل نہیں ہے. اس بندے کو وضو کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی جس نے وضو کی ابتدا میں اللہ کا نام ذکر نہیں کیا. جیسے وہ بہت ساری ایسی احادیث ہے، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. تو اسے کیا مراد ہے؟ اس کا ایمان کامل ہے. ہاں یہاں کامل ہونے، کمال کی نفی ہے. کیا ہے؟ کمال کی نفی ہے. تو فرمایا کہ اس کا وضو نہیں ہے جس نے اللہ کا نام ذکر نہیں کیا. کیا مراد ہے اس سے؟ والمراد به دفع الفضیلہ، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. یہاں فضیلت کی نفی ہے. اچھا پھر صاحب ہدایت کہتے ہیں والاصح انہا مستحبۃ، کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ تسمیۃ اللہ کا نام ذکر کرنا وضو میں یہ مستحب ہے. یہ صاحب ہدایت کا اپنا موقف ہے. لیکن یہ بات میں آپ کے گوش گزار کروں کہ ہمارے اکثر فقہا کے نزدیک، جیسے امام طحاوی ہیں، امام قدوری رحمہ اللہ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہمارے فقہا ہیں جو بڑے بڑے فقہا ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تسمیہ پڑھنا وضو کے اندر یہ سنت مبارکہ ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ ویسے مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب مندوب کو کہتے ہیں. کس کو؟ مندوب، یعنی پسندیدہ. کیا ہے؟ یعنی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کبھی کبھار کیا ہو، یہ مستحب ہے. کیا کیا ہو؟ کبھی کبھار. اور سنت کیا ہے؟ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت، پابندی فرمائی ہو، کبھی کبھار اس کو ترک فرمایا ہو، اس کو کہتے ہیں سنت. اور مستحب یہ کہ کبھی کبھار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا، پسند فرمایا، وہ مستحب ہے. تو صحیح قول یہ ہے کہ وضو کے اندر تسمیہ پڑھنا یہ سنت ہے. کیا ہے یہ؟ سنت ہے. حضرت صاحب یہ سنت ہے. تو صاحب ہدایہ بہرحال یہ کہہ رہے تھے کہ انہا مستحبۃ، یہ مستحب ہے. وَإِن سَمَّاهَا فِي الْكِتَابِ سُنَّةً، کہتے ہیں اگرچہ
سماہا اس تسمیہ کو نام دیا ہے، فی الکتاب سے مراد قدوری، اگرچہ قدوری میں اس کو سنت کا نام دیا ہے، یعنی اگرچہ قدوری کے اندر اس کو سنت بیان کیا گیا لیکن صاحب ہدایہ کہتے ہیں یہ مستحب ہے، لیکن اکثر فقہا کا قول میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ اور فرمایا وَيُسَمِّي قَبْلَ الْإِسْتِنْجَاءِ وَبَعْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ، اور وہ تسمیہ پڑے گا قبل الاستنجاء، استنجا سے پہلے بھی، وبعدہ اور استنجا کے بعد بھی، هو الصحیح یہی زیادہ صحیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی زیادہ صحیح ہے حضرت صاحب۔ یہ هو الصحیح کہہ کر نا، یہ جو انہوں نے صاحب ہدایہ نے هو الصحیح کہا ہے، یہ هو الصحیح کہہ کے انہوں نے احتراز کیا ہے اس قول سے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ صرف استنجا سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور ایک قول یہ کہا گیا تھا کہ استنجا کے بعد صرف پڑھنا سنت ہے۔ تو صاحب ہدایہ نے کہا کہ استنجا سے پہلے بھی اور استنجا کے بعد بھی، جی جب مطلب آپ بندہ جاتا ہے واش روم وغیرہ تو اس سے پہلے جو ہے، ٹھیک ہے، اور جب نکل جائے نا ستر وغیرہ اپنا ڈھانپ کے باہر نکل جائے تو اس وقت کی یہ بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا میری باتیں؟ جی تو ہوا صحیح کہہ کے اس قول سے حاشیہ نمبر 12 میں حضرت صاحب اس چیز کو بیان کیا گیا، ہوا صحیح کہہ کے اس سے احتراز کیا ہے۔ یہ دو سنتیں بیان ہو گئی۔ پہلی سنت تھی دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے برتن میں داخل کرنے سے پہلے پونچھوں تک، ٹھیک ہے، گھٹ تک، اور دوسری سنت جو ہے تسمیۃ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا نام ذکر کرنا ہے جی وضو کی ابتدا میں۔ تیسری سنت مبارکہ بھی ذکر کریں گے، فرماتے ہیں وَالسِّوَاقُ، مسواک کرنا۔ مسواک کسے کہتے ہیں؟ لکڑی کا ایک حصہ کہ جس کی موٹائی چھنگلیاں جتنی اور اس کی لمبائی ایک بالشت ہوتی ہے، لکڑی ہے ایک بالشت لمبی اور چھنگلیاں جتنی موٹائی میں، چھنگلیاں جتنی موٹائی، اس کے ذریعے سے جو دانت صاف کیے جاتے ہیں نا، اس لکڑی کو مسواک کہتے ہیں۔ یہ سواک مصدر بھی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مسواک کرنا۔ تو وَالسِّوَاقُ مسواک کرنا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی میٹھی اور پیاری سنت مبارکہ ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ کو اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو فرمایا تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر وضو میں وہ مسواک کریں، لَأَمَرْتُهُمْ، میں ان کو حکم دیتا، اللہ اکبر، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حاشیہ نمبر 14 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا لامرتهم بالسواک، میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، مع کل صلاۃ، ہر نماز کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے جب وضو کرنے لگتے ہیں تو اس وقت مسواک کو میں لازم کر دیتا، اللہ اکبر۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جو چیز چاہیں فرض کر دیں، جو چیز چاہیں جو ہے وہ بندے کے لیے جائز کر دیں، جی جو چیز چاہیں حلال فرمائے، جو چیز چاہیں حرام فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری اور میٹھی سنت ہے مسواک، کیا یہ؟ اور آخری وقت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا اشارے کے ذریعے کہ مجھے مسواک دو، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں میں اس کو چبا کر نرم کر کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مسواک دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک فرمائی۔ اتنی محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک سے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی مسواک کریں۔ آج کل ٹوتھ پیسٹ کا بڑا دور ہے نا، تو مسواک شریف کرنے سے بہت ساری چیزیں، حافظہ قوی ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، بلغم خارج ہوتی ہے، بہت سارے فوائد ہیں مسواک کے، اور یہ سنت مبارکہ ہے۔ فرمایا وَالسِّوَاقُ، مسواک کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے، لِأَنَّهُ علیہ السلام، اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، نبی کریم لِأَنَّهُ علیہ السلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس عمل کی وجہ سے کہ کان یواظب علیہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر پابندی فرمایا کرتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ اور میں نے اس بات کو بیان کیا، حضور نے آخری وقت بھی اس چیز کو
پسند فرمایا کہ میں مسواک کروں. اللہ اکبر. تو کان یواظب علیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر پابندی فرماتے تھے. اچھا اب مسواک نہ ہو بندے کے پاس پھر کیا کرے؟ مسواک نہیں ہے تو کیا بکلی کر کے اسی طرح بس کہ انگلی کے ساتھ کر سکتا ہے؟ تو صاحب ہدایہ بیان کرتے ہیں وَإِنْ فَقْدِهِ يُعَالِجُ بِالْإِصْبَعِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَى كَذَلِكَ. وَعِنْدَ فَقْدِهِ، فقد کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا، کسی چیز کا نہ ہونا. وَعِنْدَ فَقْدِهِ، اور مسواک کے نہ ہونے کے وقت يُعَالِجُ، عالجا يعالج کا مطلب ہوتا ہے کام کا کرنا، اور یہاں کون سا کام ہے؟ دانت کا صاف کرنا. تو کہتے ہیں یعالج، وہ دانتوں کو صاف کرے، بالاصبعی، اپنی انگلی کے ساتھ. کس کے ساتھ کرے گا؟ وہ انگلی کے ساتھ کرے گا. اور اس پر بھی دلیل ہے کہ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فَعَلَى كَذَلِكَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بھی فرمایا ہے، یعنی اس طرح بھی عمل کیا ہے. تو یہ مسواک شریف کی سنت ہے. اچھا اگر کوئی بندہ ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے تو کیا اس سنت پر وہ عمل کرنے والا ہوگا؟ جی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا. تو کہتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے دانتوں کو صاف کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے. دانت صاف ہوں گے تو منہ سے خوشبو آئے گی، منہ سے بدبو نہیں آئے گی. منہ سے اگر بدبو آ رہی ہو تو بندہ مسجد میں نہیں جا سکتا. اب کسی سے بات کرے گا منہ سے بدبو آ رہی ہے، بھبکے اٹھ رہے ہو، تو وہ بندہ کہے گا بھائی کہاں سے آئے ہو، دانت صاف کر لیا کرو. تو یہ ایک ہے دانت صاف کرنا، اور دوسرا ہے اس مطلب لکڑی کے ذریعے سے دانت صاف کرنا. یہ دو سنتیں گویا کہ ایک سنت ہے کہ لکڑی کے ذریعے سے جس کی لمبائی اور چوڑائی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کے ساتھ دانت صاف کیے مسواک کے ساتھ، اور دوسرا ہے دانت صاف کرنا. تو اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ یوز کرتا ہے تو ٹوتھ پیسٹ تو سنت تو نہیں اس کو کہیں گے، لیکن دانت وہ صاف کر رہا ہے نا، تو یہ دانتوں کا صاف کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے، یہ پسندیدہ عمل ہے. یہ کیا ہے؟ پسندیدہ عمل ہے. اور اس میں بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کسی کے بندے کے پاس مسواک نہیں ہے تو یعالج بالاصبع، تو اپنی انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو ضرور صاف کرے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کرنا بھی ثابت ہے. یہ ہمارا آج کا سبق ہے حضرت صاحب. اس میں ہم نے 3 سنتوں کو بیان فرمایا ہے کہ ایک سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے برتن میں داخل کرنے سے پہلے. دوسری سنت ہے اللہ کا نام ذکر کرنا ہے وضو کی ابتدا میں. تیسری سنت جو ہے وہ مسواک شریف کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟